أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله. بزرگان محترم حاضرین کرام، عزیزم شعیب سرور صاحب نے آج مجھے یہ پیغام دیا اور اس بات کو جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد میں الحمدللہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک باقاعدہ کورس 3 روزہ چل رہا ہے۔ کل اس کا پہلا دن تھا، آج اس کا دوسرا دن ہے اور کل انشاءاللہ العزیز وہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر اور دیکھ کر کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اسی طرح سے یہاں سے دین کی آواز جو ہے وہ سربلند ہوتی رہے ہمیشہ۔ اور یہ لوگ، یہ حضرات کے جو اس مسجد کی تعمیر میں، اس مسجد کی آبادی میں اپنا اپنا حصہ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً ایک مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کو آباد رکھنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا موقع اس کو بھی عطا فرما دے، اس کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ مولانا مشرف علی تھانوی صاحب میرے خسر محترم تھے، میرے پھوپھا بھی تھے۔ وہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ یاد آ گیا اس وقت عرض کروں اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے۔ ایک نواب صاحب تھے کوئی ہندوستان میں، وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بالکل نماز کے یعنی تارک الصلاۃ جسے ہم کہتے ہیں وہ تارک الصلاۃ تھے، لیکن ان کا ایک خاص ملازم جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا وہ نماز کا بڑا پابند تھا۔ تو ایک دفعہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، وہ ملازم بھی ساتھ تھا، تو راستے میں کہیں مسجد نظر آئی تو اس ملازم نے کہا کہ حضور مسجد آ گئی ہے، نماز کا بھی وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں یہاں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں، تمہارا تم جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو۔ وہ اندر چلا گیا اور بہت دیر ہو گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ وہ نواب صاحب مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے باہر سے اس کو آواز دی تو اس نے کہا ہاں جی نواب صاحب۔ انہوں نے کہا بھائی آتے کیوں نہیں، اتنی دیر ہو گئی؟ کہنا ہے یہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے، یہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے۔ تو نواب صاحب نے پوچھا بھائی کون نہیں باہر آنے دے رہے؟ کہنے جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے۔ تو اصل میں اندر بھی بندے کو اللہ کی ذات لاتی ہے، اللہ کی ہستی لاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی سعادت، اللہ کی طرف سے بڑی سعادت اور خوش بختی ہے بندے کے لیے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق دے اور یہ خواہش اور یہ تمنا اس کے دل میں پیدا کرے کہ میں مسجد جاؤں اور مسجد کے اندر نماز ادا کروں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہماری کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا معاملہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر اگر آپ گھنٹوں بھی بولتے رہیں تو اس موضوع کے کسی مخصوص پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کتابیں کی کتابیں لکھ لیں اور لکھی جا رہی ہیں الحمدللہ سیرت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات مطہرہ کے اوپر ہر زبان میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ گنیز ورلڈ بک آف ریکارڈ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں کسی ایک شخصیت پر جو لکھا گیا، سب سے زیادہ لکھا گیا اور ہر زبان میں لکھا گیا، وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ظاہر ہے کہ سیرت کے ایسے عجائبات ہیں اور سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ پہلو در پہلو آپ کھولتے چلے جائیں اور سیرت طیبہ پر بات کرتے چلے جائیں یا سیرت طیبہ کو لکھتے چلے جائیں، آپ کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تحریر ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا حق نہ ہو سکے گا۔ تو ہم رسول اللہ صلی
کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کا ایک چھوٹا سا پہلو یوں سمجھ لیجیے، اس پر بھی چند ایک بنیادی چیزیں نقطے کے طور پر سمجھ لیجیے، کچھ اشارے ہوں گے جو میں کر جاؤں گا، باقی ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی رہنمائی آگے تفصیلات میں کرتے رہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی نظام، عام طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی نظام کے اوپر بحث نہیں کرتے یا اس معاشرتی نظام کو اوپر گفتگو یا تحریریں عام طور پر نہیں لکھتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت پر بات کرتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت پر، آپ کی وحی پر، ان حوالوں سے، غزوات اور سرایہ کے اوپر ان حوالوں سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ گفتگو کب ہوتی ہے کہ وہ کون سا معاشرتی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ اور اس بات کو آگے بڑھنے سے اور سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آج کے دور میں بھی، آج جب ہم 1400 سال ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بعثت کو، آج کے دور میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ انفارمیشن کے سیلاب کا اور انفارمیشن کی ایک سونامی کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی معاشرتی نظام انسان کے لیے صحیح ہے اور انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معاشرتی نظام ہے۔ دنیا کا کوئی اور معاشرتی نظام ایسا نہیں ہے کہ جس معاشرتی نظام کو آج آپ دنیا میں عملی طور پر برپا کر سکیں اور عملاً انسان اس پورے معاشرتی نظام کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر سکے اور رائج رکھ سکے۔ یہ اعجاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی نظام کو حاصل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم ذرا آگے بڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرتی نظام کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال دل میں پیدا کریں، کیونکہ زندگی بھر یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطے رہے، یونیورسٹی میں رہا، ابھی جیسے شعیب صاحب نے بھی فرمایا یونیورسٹی میں ہم تحقیق کرواتے ہیں، MPhil کی سطح کی، PhD کی سطح کی، تو وہاں ہمارا سب سے پہلا سوال محقق سے ہی ہوتا ہے، اسکالر سے، کہ آپ کا سوال تحقیق کیا ہے؟ وہ کون سا سوال آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ جس سوال کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی تحقیق کا بیڑا اٹھایا اور اتنی صعوبتیں برداشت کی، اتنی کتابیں پڑھی اور اتنا بڑا چیز تیار کیا؟ تو ایک سوال دل میں بٹھائیں اور ایک سوال دل میں سے اٹھائیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کسی معاشرتی نظام کا محتاج کیوں ہے؟ آخر کسی معاشرتی نظام کی اسے ضرورت کیوں ہے؟ کیا بغیر معاشرتی نظام کے یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟ اور بھی تو مخلوقات ہیں، ان کا تو کوئی معاشرتی نظام نہیں ہے اور وہ اپنے اس معاشرتی نظام کے بغیر زندہ رہتی ہیں اور چل رہی ہیں، تو انسان ہی کیوں معاشرتی نظام کا محتاج ہے اور اس بات کا کیوں محتاج ہے کہ ایک معاشرتی نظام اسے دیا جائے اور وہ اس معاشرتی نظام کے اوپر عمل کرے؟ اس سوال کا جواب علامہ شبلی نعمانی نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے دیا، اور وہ مثال انہوں نے یہ بیان کی کہ دیکھیے، اس بات پر غور کیجیے کہ خوراک انسان کی بھی ضرورت ہے اور خوراک جانور کی اور حیوان کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے نہ انسان اپنی زندگی کو خوراک کے بغیر برقرار رکھ سکتا ہے، نہ جانور اپنی زندگی کو خوراک کے بغیر برقرار رکھ سکتا ہے، دونوں کی زندگی کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ خوراک ہے۔ لیکن خوراک تک کے پہنچنے کا یا خوراک تک پہنچنے کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے
بہت مختلف بنایا ہے جانور کا، اور اس سے بہت مختلف بنایا ہے انسان کا۔ جانور کو جو خوراک ملتی ہے وہ تیار حالت میں ملتی ہے۔ کچھ جانور ہیں جو زمین سے اگنے والے گھاس پھوس پتے کھاتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا گھاس پھوس چل کے، جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ جانور صبح کو لے جائے جاتے ہیں چرانے کے لیے، اور وہ وہاں جنگل میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹھکانوں پر۔ پرندے ہیں، صبح کو گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، سارا دن خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، خوراک انہیں مل جاتی ہے، وہ تیار حالت میں ملتی ہے۔ جو جانور دوسرے جانوروں کو خوراک بناتے ہیں، اللہ نے انہیں ایسے ناخن دیے ہیں، ایسے دانت دیے ہیں، وہ جانور پکڑتے ہیں، اسے چیرتے پھاڑتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی قصائی آئے، کوئی بہت ماہر قصائی آئے، وہ ان کے لیے اس جانور کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارے، اس کی بوٹیاں بنائے بڑے سلیقے سے، اور اس کے بعد وہ جانور ساتھ تناول فرمائیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن انسان کی خوراک کا جو نظام ہے کہ روٹی کا ایک نوالا ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ روٹی کا نوالا اسی طرح پیدا ہوا تھا؟ روٹی کے اس نوالے کو نوالا بننے تک کتنے مراحل سے گزرنا پڑا؟ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ نوالا، یہ ٹکڑا روٹی کا کسی درخت میں لٹکا ہوا تھا یا کسی کھیت میں اگا ہوا تھا اور آپ نے توڑا اور توڑ کر منہ میں رکھ لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مراحل سے گزر کر یہ نوالا آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ بیج بویا گیا، زمین کو ہموار کیا گیا، بیج بویا گیا، پھر فصل کاٹی گئی، فصل کو کاٹ کر دانہ نکالا گیا، دانہ نکال کر بوریوں میں بھرا گیا، اسے فلور مل تک پہنچایا گیا، فلور مل میں اس کا آٹا تیار ہوا، وہ آٹا دکانوں پہ آیا، دکان سے وہ آٹا گھر میں آیا، گھر میں آ کر اسے گوندا گیا، گوند کے اس کی روٹی تیار کی گئی، روٹی پکائی گئی، اور پھر وہ آپ کے ہاتھ میں وہ نوالا ہے۔ اور یہ تو روٹی کے نوالے کا سفر ہے۔ روٹی ظاہر ہے کہ اکیلی نہیں کھائی جاتی، روٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سالن بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سالن کے پیچھے جائیں تو سالن بھی اسی طرح کے مراحل سے گزرا ہے کہ کوئی مرغی پیدا ہوئی، کوئی بکری پیدا ہوئی، وہ کاٹی گئی، وہ اس کا گوشت تیار ہوا، وہ دکانوں پہ آیا، پھر آپ کے، اور اس میں بے شمار مسالے ڈالے گئے اور ان مسالوں کو ڈال کر وہ تیار کیا۔ ان سارے مراحل سے گزارنے کے لیے ہر مرحلے پر آپ کو ایک مختلف ماہرین کی جماعت کی ضرورت ہے۔ کھیتی باڑی کے ماہرین اور ہوں گے، زراعت کے ماہرین اور فصل کاٹنے والے ماہرین اور ہوں گے، کھاد بنانے والے اور کھاد دینے والے ماہرین اور ہوں گے، فلور مل بنانے والے اور اسے چلانے والے ماہرین اور ہوں گے، اور تجارت کرنے والے اور کاروبار کرنے والے ماہرین اور ہوں گے۔ اور جب وہ آٹا گھر آ جائے تو اس آٹے کی روٹی بنانے والی ماہرہ، وہ بھی تو چاہیے نا آخر میں۔ وہ ماہرہ اگر انکار کر دے کہ نہیں جی میں آج سے آپ کی روٹی نہیں پکاؤں گی، آپ خود ہی پکائیں گے، تو سوچئے بھلا ہم مردوں کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا، ہم کس طرح زندگی گزاریں گے، کب تک بازاروں سے نام لا کے کھائیں گے اور چلائیں گے۔ تو ہر مرحلے پر ماہرین کی ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک مرحلے کے ماہرین ہڑتال میں چلے جائیں اور انکار کرنے کام کرنے سے، تو ہمارا روٹی کا نوالا بیچ میں رہ جائے۔ اس لیے انسان ایک معاشرتی نظام کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نظام بنایا ہے زندگی کا، وہ ایسا ہے کہ قدم قدم پر یہ دوسروں کا محتاج ہے، قدم قدم پر اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی درزی کا محتاج ہے، کبھی کسی میکینک کا محتاج ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کا محتاج ہے، کبھی کسی مولوی صاحب کا محتاج ہے۔ تو مختلف لوگوں کا یہ محتاج رہتا ہے، اور زندگی بھر ایک دوسرے کی لوگ ضرورتیں اور احتیاجات کو پوری کرتے ہیں، اور یہ کام معاشرتی نظام کے بغیر ممکن نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معاشرتی تعلیمات نازل فرمائی،